اچھا، ساتھ میں رضا صاحب، آپ کو آج جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر جواد حسن صاحب کی عدالت میں الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں شہزادہ مظہر صاحب، انہوں نے یہ آرگومنٹ پیش کیا ہے کہ جناب اعلیٰ نہ ہمیں پیسے مل رہے ہیں، وزارت خزانہ پیسے بھی نہیں دے رہی، نہ ہمیں باقی جو سیکیورٹی کے لیے مدد چاہیے اداروں سے، متعلقہ اداروں سے، وہ بھی نہیں ہمیں میسر، تو اگر عدالت ہمیں حکم کر بھی دے گی کہ آپ جا کے الیکشن کروائیں تو ہمارے تو ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، ہم کیسے اس عدالت کے حکم کے اوپر عمل کر پائیں گے؟ تو کیا اب الیکشن کمیشن بھی بے بس ہے، گورنر صاحبان بھی بے بس ہیں؟ کل جو صدر پاکستان نے بھی خط لکھ دیا اور ملک احمد صاحب یہ جو تشریح کی ہے، تو اب بتائیے گا کہ عام لوگوں کی سمجھ کے لیے اب یہ سارے کا سارا معاملہ کدھر جائے گا اور یہ اس کا حل کیا ہے؟ اب خاور صاحب مجھے 2 منٹ سر ٹیک یور ٹائم سر، وداؤٹ انٹرپشن میں آپ کو اس کا سمجھاتا ہوں۔ یہ جو پہلی بات کی ہے ملک صاحب نے، اور ملک صاحب زیرک وکیل ہے، میں حیران ہوں کہ ان کی طرف سے یہ آئی ہے انٹرپریٹیشن۔ آرٹیکل 252 نہیں ہے، یہ غلط فرما رہے ہیں، وہ آرٹیکل 254 ہے، اور آرٹیکل 254 کو میں ڈسکس کیا کرتا ہوں، یہ آپ کے ٹاک شوز پہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ آرٹیکل 254 ایک ایکٹیویٹی ہو گئی ہے، وہ زائد المیعاد ہوئی ہے، لیکن وہ ادر مات سوائے کہ وہ زائد المیعاد ہے، باقی سب اس میں درست ہے اور پبلک انٹرسٹ کی ہے۔ تو عدالت وہ زائد المیعاد ہونے کا عدالت آئین کہتا ہے اس کو کنڈون کر سکتی ہے، یعنی درگزر کر سکتی ہے، کہہ سکتی ہے بھئی اب یہ ہو گیا ہے تو اب آپ، لیکن عدالت آتھرائز نہیں کر سکتی۔ آتھرائز کرنا کہ جاؤ بندے کو مار لو، اس کو گولی مارو، اور کنڈون کرنا اس کو گولی لگ گئی ہے جی اب تو مر گیا ہے۔ کنڈون کرنا، عدالت نے کنڈون کیا بی بی کے کیس میں بھی۔ اس بی بی کے کیس کے واقعات تو سنیں۔ بی بی کی شہادت ہوتی ہے 27 دسمبر 2007 کو۔ 8 جنوری 2008 کو پولنگ ہونی ہے۔ ادھر بی بی کی شہادت پہ آگ ہی لگ گئی سارے پاکستان میں، کوئی 22-23 تھانے جلا دیے گئے، کوئی تحصیلدار کے وہ تحصیل آفس جو ہوتا ہے وہ کوئی 25 جل گئے، گورنمنٹ کی بلڈنگز پہ اٹیک ہو رہے تھے، باہر کوئی جا نہیں تھا سکتا، جو کار نکلتی تھی کوئی 1000-1500 گاڑی جلا دی گئی۔ اب وہ لوگوں میں غصہ تھا، اور خاص کر یہ سندھ میں ہوا، پر پنجاب میں بھی اور ہر جگہ ہوا، غصہ تھا۔ اب یہ صورتحال قابو نہیں آ سکتی تھی، اور ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ یہ تو لوگ جو اس وقت اتنے لڑ رہے ہیں تو پولنگ سٹیشن بھی جلائیں گے اور سب کچھ۔ یا اگر کسی نے کوئی پازیٹیو رول ادا کیا، ڈیفینیٹلی پازیٹیو، وہ آصف علی زرداری تھے، کیونکہ آصف علی زرداری نے جب کہا تو تیسرے دن جا کے وہ جب آئے اور کل یا وہ تھے، اس نے کہا پاکستان کھپے، یعنی پاکستان کو بچانا ہے۔ ہم تو کھپے کو اور سمجھتے ہیں، اور پاکستان کھپے، پاکستان زندہ باد، پاکستان رہے گا۔ یہاں باہر جو نعرے لگا رہے تھے پاکستان کے خلاف بھی، اور جو نیشنلسٹ فائدہ اٹھا رہے تھے اس کا، وہ رک گیا کام۔ اب کتنے دن کے لیے پوسٹ پون کیا، کتنے، آپ دیکھیں کتنی واردات ہوئی، اور اس کو آپ نے پوسٹ پون کیا 17 فروری تک، اتنے دن کو 20-22-24 دن۔ اب کیا محمد خان صاحب چاہتے ہیں کہ یا نواز شریف یا مریم نواز یا عمران خان یا چیئرمین بلاول یا آصف علی زرداری، یہ 5-6 تو لوگ ہیں جن کے پیچھے لوگ پاگل ہو جائیں گے اگر ان کو کچھ ہوا تو۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ہم ایسی قربانی دے، یا ان کی لیڈرشپ قربانی دے یا کوئی اور دے۔ یہ رائٹ اور رانگ، میرا اختلاف ہے، بہت اختلاف ہے میاں نواز شریف سے بہت سے معاملات پر میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میاں نواز شریف کو اس قسم کا نقصان ہو کہ وہ ان کی زندگی جائے، اور میں کہتا ہوں پاکستان میں ایک حشر بچ جائے گا۔ اسی طرح مریم اور بلاول تو ہمیں اور بھی پیارا ہے کہ وہ اپنا نانا اور اپنی ماں، مجھے جو مطلب بڑا دھڑکا رہتا ہے جب وہ کراؤڈ میں نکلتا ہے،
تو یہ چیز اب یہ اس قسم کی چاہتے ہیں، کوئی پیرالل نہیں ہے، کوئی مواصلت نہیں ہے اس کی اور اس سچویشن کی اور بی بی کی. تو پھر الیکشن کمیشن کے ہاتھ بن گئے ہیں. الیکشن کمیشن وہ تو کہتا ہے ہمیں کوئی مدد کو نہیں کر رہا. میں آپ کو ایک اور بتا دوں، میں ایک اور مثال جو چونکہ احمد خان نے لی ہے وہ لی ہے جنیجو صاحب. جنیجو صاحب ان کی اسمبلی ضیاء الحق نے برخاست کی 29 مئی 1988 کو، اور اسی تقریر میں ڈیٹ آف الیکشن فکس کر دیا 17 نومبر قومی کے لیے اور 19 نومبر صوبائی کے لیے. اب یہ فکس کر دی اس نے. اب 17 اگست 1988 ضیاء الحق بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ جہاز پہ گرنے. اب اس کے بعد حاجی سیف اللہ ایک ایم این اے تھے بھاولپور سے، یا رحیم یار خان سے، بھاولپور سے چوئی صاحب کو پتا ہوگا. رحیم یار خان حاجی سیف اللہ نے ریٹ کر دی. حاجی سیف اللہ نے ریٹ یہ کی کہ یہ الیکشن غلط ہے، یہ تو بیانڈ ٹائم ہو رہا ہے. سپریم کورٹ کے 12 جج بیٹھے، وہ انہوں نے بحث سنی، بحث چلتی رہی. اکتوبر کا مہینہ، نومبر آ گیا. اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جو کچھ ہوا، یہ اسمبلی ڈیزالو ہوئی، یہ گورنمنٹ ڈیزالو ہوئی، یہ سب انلیگل تھا، یہ خلاف آئین تھا. ضیاء الحق کو نہیں اختیار تھا، نہ ضیاء الحق کو اختیار تھا یہ بڑھانے کے لیے، میعاد بڑھانے کے لیے. اور یہاں ان کا ایک جگہ فل سٹاپ آیا، انلیگل قرار دیا، سب چیز کو انلیگل قرار دیا. اب آپ ایک دیو مالائی کہانی ہے کہ کسی ایک پیغام کسی طرح جج صاحب کو پہنچا، کیونکہ وہ ججمنٹ اس طرح بتاتی ہے. تو اس کے بعد 2-4 پیراگراف لکھے گئے کہ ہر چند کے یہ جو ہم نے کہا ہے وہ درست ہے، اس پہ ہم کھڑے ہیں، وہ انلیگل تھا. وہ 600 صفحے تو لکھ چکے تھے، پر اب چونکہ الیکشن اتنی موقع پہ پہنچ چکے ہیں، اتنے لوگوں کے کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں، اتنے پولنگ سٹاف جو ہے وہ اس کی ٹریننگ ہو چکی ہے، یہ سارے کام ہو چکے ہیں اور صرف ووٹ پڑنے ہیں، تو ہم اس کو درگزر کرتے ہیں، کنڈون کرتے ہیں. یہ آتھرائزیشن نہیں ہے. آتھرائزیشن ہے اگر آج سپریم کورٹ کہے کہ جی 90 دن کی کوئی پرواہ نہ کرو چیف الیکشن کمیشنر صاحب، آپ 107 دن میں کہو. میں کہتا ہوں وہ سپریم کورٹ یہ کبھی نہیں کہے گا، اور سپریم کورٹ انلیگل ہوگا، یہ نہیں کہہ سکتا سپریم. جی جوئی صاحب، چودھری غلام حسین صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی، ورنہ سپریم کورٹ خود اس کرائم میں ملوث ہوگا.